اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ توبہ کی حقیقت۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں، اور اس کے صحیح اور معتبر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسرا یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہو اس پر نادم ہو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ اسے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہو تو اسے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے، اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو یا اسے مال لوٹائے، اگر وارث موجود نہیں ہے تو بیت المال میں داخل کرائے، بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمے واجب ہے، جیسے کسی کو ناحق ستایا ہے، برا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے، تو اسے جس طرح ممکن ہو راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔ معارف القرآن۔ نیت سب کچھ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے اور درویش جہنم میں پڑا ہے۔ کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا، مگر درویشی کی تمنا کرتا تھا اور درویشوں کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور یہ درویش تھے تو فقیر بے نوا، مگر بادشاہ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہو اور میں اپنے کام میں جاؤں تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا، اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد میں نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ زہد خانقاہ میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہم کہاں ہیں، اس کا حال تو قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ وہاں ادھر کا پلہ بھاری ہوا تو ادھر، اگر ادھر کا پلہ بھاری ہوا تو ادھر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے ہوں وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔